أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. میرے نہایت معزز سامعین، خواتین و حضرات اور طلباء قرآن، میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نہایت ہی معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم جو قرآن کریم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کی خالقیت، اس کی مالکیت، اس کی ربوبیت کے حوالے سے جو ہم نے درس شروع کر رکھے ہیں، آج غالباً اس کا 7واں انشاءاللہ درس ہوگا. آج 21 جون ہے 2020 اور اتوار کا دن ہے. آج ہم انشاءاللہ اپنے درس کا آغاز جو ہے وہ سورہ الاعراف آیت نمبر اس کی 158 سے شروع کرتے ہیں. جو موجودہ قرآن کریم ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا صفحہ نمبر 210 ہے. سورہ الاعراف یہ قرآن کریم کی 7 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 158 ہے. اور یہ جو صورت ہے الاعراف ہے، بہت اس کے اندر ذخیرہ ہے، مختلف حوالوں سے دیا گیا ہے. تو یہ سورہ مکی ہے. اس میں جو جو آیت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بات ہے، اور پھر جو اللہ کی مالکیت ہے، اس کی بادشاہت ہے سماوات اور ارض کے حوالے سے، اور اس کی جو الوہیت ہے اس حوالے سے اس آیت میں بہت ہی زبردست ذخیرہ ہے اس کے اندر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان رسالت اور اللہ تعالیٰ کی سماوات اور اس کے حوالے سے اس کی مالکیت، یہ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو تمام اپنے سننے والوں سے یہ میری گزارش ہوگی، درخواست ہوگی کہ وہ کتاب اللہ کو اپنے سامنے رکھیں اور ان کے الفاظ پر آپ غور کریں. قرآن کریم کے جو آیات آپ کے سامنے آئے ہیں، ان کے جو الفاظ ہیں وہ ان کو آپ اپنی نظر میں رکھیں. جب آپ قرآن کریم کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ بات بڑی سمجھ آئے گی. اور یہ جو عربی الفاظ ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے کہ ان کی جو نشاندہی کرتے چلے جائیں اور آپ اس کو اپنے اندر دل میں اتارتے چلے جائیں. تو فرمایا کہ قل، یہاں سے بات شروع کی جا رہی ہے. قل اعلان کروایا جا رہا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ماحول میں ہیں اور زبردست اللہ کی وحدانیت، اس کی کبریائی کے حوالے سے موومنٹ چل رہی ہے، تحریک چل رہی ہے، زبردست قسم کی اسلامی تحریک جو ہے، دین کے حوالے سے بات چل رہی ہے ادھر. تو یہ اعلان یہ کروایا جا رہا ہے ان سے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل یا رسول آپ اعلان فرمائے. اعلان یہ کروایا گیا ہے یا ایھا الناس، ہیومینٹی آن دا ہول یہ خطاب ہے، تمام بنی نوع انسان کی طرف یہ پیغام دیا جا رہا ہے. فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، ہیومینٹی آن دا ہول، بنی نوع انسان، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے یہ بابر کروایا جا رہا ہے. فرمایا کہ ان سے کہو کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ ہے مکی ماحول. 1440 سال پہلے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اپنی رسالت، یعنی اللہ نے جو ان کی رسالت کے متعلق اعلان کروایا تمام بنی نوع انسان کو کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ تھا اعلان 1440 سال پہلے. تمام یعنی قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور ان کے بعد رسالت بند کر دی گئی، مہر نبوت لگ گئی، بس ختم، کوئی نبی نہیں آنے کا. فرمایا کہ ان سے کہو اے رسول آپ اعلان فرمائیں کہ پہلا تو اپنا تعارف کراؤ کہ میں کون ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب
اللہ کی طرف سے رسول ہوں. اور آگے فرمایا کہ اللہ کون ہے. اب اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہیں کہ الذی لہ ملک السماوات والارض. جب تک کانسیپٹ آف اللہ درست نہیں ہے تو کیا کرے انسان. یہ قرآن اور انبیاء کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کا یعنی اس کا تصور الہ جو ہے اس کو درست کرانا، اور اس کو یعنی اس کی پریزنٹیشن کرنا، پیش کرنا اس کو کہ اللہ کیا ہے. فرما رہے ہیں کہ اے رسول آپ کہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ لہو ملک السماوات والارض. سماوات اور ارض کی جو بادشاہت ہے، ملکیت جو ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ اس اللہ کی ہے جس نے مجھے آپ سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ وہ ذات ہے، لہو اسی کا ہے سب کچھ، ملک السماوات والارض. سماوات اور ارض میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے. وہ ساری بلانگنگ جو ہے، ملکیت جو ہے اسی کی ہے، اور حقیقی بادشاہت بھی اسی کی ہے. اور فرمایا کہ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا. لا الہ الا ہوا. لا کا مطلب ہے سب پر پانی پھیرنا، سب کو پہلے فارغ کر دینا، سب الہوں کو پہلے کیا کرنا، نیگیشن کرنی ہے، ان کو مائنس کرنا ہے، منفی کرنا ہے ان کو. لا کا مطلب ہی نو ہوتا ہے، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک ہے اللہ. الا ہوا یحیی و یمیت. مگر ہاں ایک ہی ہے اللہ جو زندہ ہے، یعنی وہ زندگی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی. فرمایا کہ بس تم کیا کرو، ایمان لاؤ اللہ پر. یہ پہلی سیڑھی ہے. یہ ایمان بالتوحید، ہر قسم کا شرک جو ہے وہ ختم کرنا، کلا کما کرنا ہے شرک کا. ہر قسم کے شرک کا کیا کرنا ہے، کلا کما کرنا. اور توحید باللہ، صرف اور صرف اللہ پر ایمان، سب کچھ کو فارغ کرنا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی. فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر بذریعہ رسول النبی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا، اور ایک ہے اللہ پر ایمان بذریعہ رسول. وہ کون ہے؟ النبی الامی. وہ نبی امی ہے. اور فرمایا کہ الذی یؤمن باللہ و کلماتہ. اور وہ جو نبی امی ہے وہ خود بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے. الذی یؤمن باللہ و کلماتہ. وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے رسول، وہ نبی امی جو ہے. فرمایا یؤمن باللہ، توحید کے ساتھ ایمان، اللہ واحد پر، ون فار اللہ. و کلماتہ، اور اس کے جو کلمات ہیں، یہ قرآن کریم جو ہے، یہ کتاب اللہ جو ہے، وہ نبی اس پر ایمان لاتا ہے. تو تم نے کیا کرنا ہے، واتبعوہ. اس نبی امی کی پیروی کرنی ہے آپ نے. واتبعوہ لعلکم تہتدون. اس طرح تمہیں کیا ہوگا، تمہیں ہدایت مل جائے گی، تمہیں گائیڈنس ملے گی، ہدایت پا جاؤ گے تم اگر تم اس کی پیروی کرو گے. واتبعوہ، اور اتباع کرنی ہے اس نبی امی کی، کیونکہ وہ اللہ کے قرآن کی اتباع کر رہے تھے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جائے. یہ ہے اعلان مکہ کے اندر. اللہ نے ببانگ دوہل یہ اعلان کروایا ان سے کہ اے رسول آپ نے یہ کہنا ہے. آپ نے ان سے پہلے اپنا یعنی تعارف کرایا گیا، یعنی نبی امی کا تعارف ہے اس میں، اور پھر اللہ کا تعارف کرایا گیا بھرپور طریقے سے. اور اسی طرح آپ اس کو ذرا مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. الفرقان دیکھیں آپ، سورہ الفرقان 25 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 56. 462 صفحہ ہے، 462، 462 صفحہ سورہ الفرقان 25 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر 56 ہے. اللہ فرما رہا ہے
کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، کہ رسول ہم نے آپ کو کیا کیا؟ رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک، ہم نے رسول بنایا آپ کو، رسالت دی آپ کو، الا مبشرا ونذیرا، لہذا آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے محض بشارت دینی ہے اور وعد کرنا۔ یہ ہے پرپز جناب رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد یہ ہے کہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہیں، بشارت خوشخبری دینے والا اور نذیر آگاہ کرنے والا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور آپ نے کہنا ہے، یہ بھی بات کل سے آ رہی ہے 56 اور اس کے بعد 57 نمبر آیت ہے سورہ الفرقان، فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر، یعنی اس جو پیغام دیا جا رہا ہے، یہ کتاب اللہ جو پیش کی جا رہی ہے، جو نظام اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے اللہ کا رسول، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ان سے کہیں کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا کوئی معاوضہ نہیں ہے، میری کوئی پیمنٹ نہیں ہے تمہارے ذمہ۔ وما قل ما اسألکم علیہ من اجر، اللہ کے قرآن پیش کرنے کا، اللہ کی دعوت دینے کے والے سے کسی قسم کا معاوضہ طلب نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا، کوئی سوال نہیں کر رہا، الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، اب جس کی چاہت ہو، جو چاہے وہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے میرا کہنے کا، اللہ ہمارا ان سے کہیں گے میرا کہنے کا مقصد کیا ہے، آپ کو صرف دعوت دینے کا پرپز ہے کہ یعنی اللہ جو خالق اور مالک ہے اس کی طرف جو راستہ جا رہا ہے، جو چاہے اختیار کر لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور دوسرے اگلی جو بات ہے وہ زبردست ہے، آیت نمبر 58 جو ہے، یہ سچے موتی اللہ نے پروئے، سچے موتی۔ فرمایا کہ بات یہ ہے، ان سے کہیں کہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا۔ دنیا جہان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، قیامت تک کے آنے والے انسان کو، مومن بالقرآن کو خاص طور پر، مومن بالتوحید، مومن بالقرآن، فرمایا جا رہا ہے کہ وتوکل علی الحی، وہ جو زندہ ہستی ہے توکل اس پر کرنا ہے، بھروسہ صرف اسی پر رکھنا ہے۔ وتوکل علی الحی، اور وہ کون ہے وہ زندہ ہستی؟ اللہ کی لا یموت، ایسی ہستی جس کو موت نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنا تعلق ہی پتہ نہیں کن کن ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو مردہ ہستی ہیں، جن کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے، بے وسیلہ افراد، ان کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق قائم کیا ہوگا۔ کائنات کے اندر سوائے پروردگار عالم کے سب فانی ہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے، سب کچھ کو ہلاکت ہو جانی ہے، کوئی چیز بقایا نہیں رہنی۔ یہ سورہ ہے اپنا القصص کی آیت نمبر 88 یا 88، آخری آیت ہے اس کی، سورہ القصص کی آخری آیت، جس میں فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، مت پکارو اس کے ساتھ کسی اور کو، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، صرف وہی الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے بس۔ اور فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، ہر چیز کو ہلاکت ہے مگر اس کی ذات باری تعالیٰ نے زندہ رہنا ہے، اس ذات اقدس نے زندہ رہنا ہے۔ الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، حق حکومت ہے سارا اسی کے پاس، لہ الحکم، اسی کا حکم نامہ، اسی کی حکومت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر ہم نے سب نے جانا ہے۔
تو یہ جو آپ کے سامنے آیات مبارکہ آ رہی ہیں، اس سے اللہ کے ساتھ رغبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لگاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایسی ہستی کی جس کو موت نہیں ہے، ہمیشہ سے وہ قائم ہے، ہمیشہ سے وہ زندہ ہے، ایٹرنل ہے، یعنی اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی وہ زندہ تھا اور وجود دیا بھی اسے نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور سبح اور حمد و ثنا بھی اسی کی کرنی ہے۔ تمام جو بھاگ دوڑ ہے انسان کی، جد و جہد جو ہے وہ اسی کے حوالے سے تو کرنی ہے، اسی کی حمد و ثنا، اس کی حمدیت کے ساتھ ہم نے سبح کرتے رہنا۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، کہ وہ پروردگار جو ہے وہ کافی ہے، یعنی اپنے بندوں کی جو وہ انسان گناہ کرتا ہے ان کے وہ گناہوں سے وہ بہت باخبر ہے، کافی خبر رکھنے والا، اور وہ ذات جو حی القیوم ہے، اللہ ہمارا ہے، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا۔ کمال ہے، یہ ہے اس کی خالقیت اور مالکیت، جو سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے، خالقیت اور اس کی مالکیت، اس کی ربوبیت، یہ ساری انشاءاللہ آیات جو ہیں اسی قسم کی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور آپ کا کانسیپٹ آف اللہ مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے۔ یہ ہے ہمارا سب سے بڑا مشن، ہی یہ ہے، اس دنیا میں آنے کا انسان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کا جو تصور الہ ہے وہ درست کر کے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر کے چلا جائے، یار بس جانا ہے آخر اس میں۔ فرمایا کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تخلیق کیا ہے سماوات اور ارض کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 ادوار میں، فی ستۃ ایام، 6 پیریڈ لگے، 6 اس کے اوپر دور آئے، 6 ایام۔ فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اس نے تمام کا جو کنٹرول ہے وہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، الرحمن فاسأل به خبیرا، الرحمان کے متعلق جو ہے پتہ کر لو کسی خبردار سے جو خبریں رکھتا ہے رحمان کی، کہ وہ رحمان کیا ہے۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں جو سورہ یہ بقرہ ہے، اس کے آپ کو 107 ملے گی آیت، 107 صفحہ نمبر 21 ہے، البقرہ 2 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 107۔ فرمایا کہ الم تعلم، تمہیں ہے علم اس بات کا، الم تعلم کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، ہے تمہیں نالج اس بات کا، علم ہے اس بات کا، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کیا، کہ بے شک وہ اللہ جو ہے لہو، اسی کا ہے، ملک السماوات والارض، تمام قسم کی ملکیت جو ہے سماوات اور ارض کی اسی کی ہے، اور ہم نے اپنی ملکیتیں یہاں قائم کر رکھی ہیں۔ یہ ہے سوچنے سمجھنے والا مقام، اور یہ شرک ہے، مالکیت ساری اللہ کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کی مالکیت میں اپنے آپ کو کرنے والے، اس کھانے میں شامل۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ نے دیا یہ تو امانتیں ہیں ہمارے پاس، جو کچھ بھی ہے ہم تو ایز اے کسٹوڈین ہیں، مستخلفین ہیں ہم اس میں، ہم نے اس میں خود بھی اپنے مسائل کو حل کرنا، دوسروں کو بھی کرنے دینا ہے، مستخلفین بن کر۔ تو فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اس کے علاوہ تمہارا کون ولی ہے، کون تمہارا نصیر ہے، کون مددگار ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اس کے علاوہ تمہارا کون ہے ولی اور نصیر، حاجت روا، مشکل کشا، مددگار کون ہے تمہارا، ہو نہیں سکتا کوئی بھی۔ دون جہاں آیا وہ تو اللہ تعالیٰ کو برداشت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دون برداشت نہیں کرتا، یعنی اللہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی ہیں،
شریک نہیں پسند کرتا اللہ کو. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ 3:26 دیکھیں ذرا، یہ زبردست آیت ہے قرآن کریم کے اندر، اور یہ نمائندہ ہے بادشاہت کے حوالے سے. 3:26 سورہ آل عمران کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 26 65 نمبر صفحے پہ. یعنی یہ جو آیت ہے یہ سمجھ لیں کہ نمائندہ ہے، زبردست آیت ہے یہ، اس کی ملکیت کے حوالے سے، اس کی بادشاہت کے حوالے سے. بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے بادشاہ یہاں آ کے دعوے کرتے رہے اپنی ملکیت کے. کہاں ہیں آج وہ؟ سب چلے گئے زمین کے اندر، ملیا میٹ ہو گئے. بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے مستکبرین آئے اس دنیا میں، لوٹ کھسوٹ کے ذریعے اپنی ملکیتیں قائم کرتے رہے، بادشاہتیں قائم کرتے رہے. سب فنا فلا ہو گئے، چلے گئے زمین کے اندر. تو اللہ یہاں فرما رہا ہے، یہ بھی کل سے ہی بات شروع کروائی جا رہی ہے. کل ایسا انداز ہے قرآن کریم کی آیات کو بیان کرنے کا. سورہ آل عمران ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کل اللہم مالک الملک. اے رسول آپ ارشاد فرمائیں، کہیں ان سے کہ اللہ ہے مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ. تمام قسم کی بادشاہ، تمام قسم کی ملکیت ہے کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے. بادشاہی شہنشاہیت جو ہے، اور حقیقی شہنشاہیت ہے، حقیقی بادشاہت ہے، کیونکہ خالق ہے وہ پوری کائنات کا. جو خالق ہے اسی کو ملکیت کا حق ہے. ہم نے کیا دنیا میں پیدا کیا؟ کسی نے بھی کچھ نہیں پیدا کیا، مکی تک تو پیدا نہیں کی کسی نے. تو اس لیے فرمایا ان سے کہیں کہ اللہم مالک الملک. ایسا قرآن، ایسی بات، اور مکہ کے ماحول میں ان فرعونوں کے سامنے قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتے تھے اس وقت سے. ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری بادشاہتیں کچھ نہیں ہے اس مالک کے خالق کے کائنات کے سامنے، تم زیرو، کچھ بھی نہیں ہو. ان کو فرمایا جا رہا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے یہ ہمیشہ لے رہا ہے چیزیں، ان کو بتایا جا رہا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اس کی مرضی ہے، اس کا قانون ہے، اس قانون کے مطابق جسے چاہے وہ بادشاہ بنا دے، وہ دے دے اس کو بادشاہ، اور جسے چاہے چھین لے، ڈیگریڈ کر دے اس کو، ڈیموٹ کر دے اس کو. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. یعنی یہ اس کے یعنی بادشاہت کا ملنا اور بادشاہت کا ختم ہو جانا. اختیارات جو ہیں وقتی طور پر جو ہوتے ہیں انسان کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی قانون ہے، قانون مشیت کے مطابق یہ سب کچھ ملتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلیل کرنا. اس کے پیمانے ہیں، اس کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق انسان چلتا جائے گا عزت پاتا چلا جائے گا، قانون سے منہ موڑے گا تو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا اس کو. یعنی مشیت الہی کا جو ہے قانون الہی، اس کے مطابق اگر چلے انسان تو وہ عزت پائے گا، اگر نہیں چلے گا تو ختم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بڑے بڑے فرعونوں کو ڈھیر کر دیا گیا جو جعلی اور مصنوعی اپنے آپ کو کہتے تھے، اور آج بھی کہہ رہے ہیں. ان کا بھی انجام ہوتا ہی چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے بادشاہ ہم نے دیکھے، سنے بھی ہیں، تاریخ میں بھری پڑی ہے. کہاں چلے گئے؟ وہ خس و خاشاک کی طرح مٹ گئے، کوئی نام لینے والا ان کا نہیں ہے. کیونکہ خالق کائنات کا نام تو پوری کائنات لے رہی ہے. فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ہر قسم کی خیر تو اسی کے ہاتھ میں ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ. فرمایا کہ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بے شک اللہ جو ہے اس نے ہر چیز کی قدریں، پیمانے، ویلیوز مقرر کر رکھی ہے اس نے. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، ہر بات پر قدرت ہے اس کو. تو بادشاہ حقیقی سوائے اللہ کے کوئی ہے ہی نہیں ہے.
حقیقی ملکیت، حقیقی مالک وہ خالق کائنات ہے جس نے تخلیق کیا اس پوری کائنات کو۔ اور آگے دیکھیں آپ اگلی آیت 26 اور 27 دیکھیں آپ، سورہ آل عمران کی 3 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 27۔ یہ ہے وہ مالک، وہ اللہ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہی تو ہے کیا کرتا ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، وتولج اللیل تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اور یہ بہت ساری جگہوں پر یہ آپ کو ملیں گی اس قسم کے آیات، بھرا پڑا قرآن کریم۔ کچھ حوالے میں آپ کو دیتا ہوں ابھی۔ فرمایا کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ یہ ہے اللہ جو کیا کہتا ہے تخرج الحی من المیت، ایک مردہ ہے، مردہ چیز کو زندہ، یعنی مردہ میں سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ، یہ ہے وہ بات۔ اور ہمارے سامنے ہے، زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے، پانی نہ ملے تو مردری چھائی ہوتی ہے نا، ہر طرف قحط ہے، بارش آتی ہے تو اس کے اندر حیات آ جاتی ہے، وہ مردہ زمین کے اندر کیا ہے حیات۔ یہ بھی مثالیں ہمیں انشاءاللہ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر ملیں گے آپ کو۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ بھی اس کے کنٹرول میں ہے، جس کو چاہے وہ رزق کی فراوانی کر دے، لیکن ہوگا قانون کے مطابق۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، جسے چاہے وہ جس کو چاہے وہ اپنے قانون کے مطابق بے بہا رزق فراہم کر دے اس کو۔ یہ ہے وہ اللہ، یہ وہ اللہ بادشاہ، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اس طرح آپ اس کی 2-3 آیات اور میں حوالہ ہے تو آپ کو اس 6 دیکھ لیں، یہی بات آپ کو وہاں ملے گی۔ اور اسی طرح 35 میں بھی آپ کو ملے گی، اور بھی کئی جگہ پر ہے، چند حوالے میں دیتا ہوں آپ کو۔ یہ جو نہار اور دن اور رات کا مسئلہ ہے، آپ کو یہ سورہ الحدید ہے، اس کا بھی حوالہ نوٹ فرما لیں آپ۔ 57 نمبر صورت ہے، صفحہ نمبر 696 696 الحدید، اور اس کی آیت نمبر آپ کو 6 میں ملے گی۔ فرمایا کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی تو ہے جو کیا کرتا ہے لیل کو نہار میں اور نہار کو دن میں داخل کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ وہی کر سکتا ہے۔ اتنا سورج چمک رہا ہوتا ہے اور آہستہ 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 وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک جاتے وہ گم ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اور پھر اتنی ڈارکنس پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، رات کے اندر وہ چھپا دیتا ہے دن کو، اور اسی پھر رات کے اندر سے دن نکالتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہی جو ہے جو تمہارے سینوں کے اندر جو تمہارے چل رہی ہوتی نا باتیں، اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے اندر کا جو علم ہے وہ بھی اسی کے پاس ہے۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ بھئی وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں، اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی راتوں کو لمبا کرنا اور دن کو چھوٹا کرنا، پھر دن کو چھوٹا کرنا اور رات کو لمبا کرنا، یہ بھی اسی کا کام ہے۔ آج اتفاق سے 21 جون ہے، اور کل سے یعنی 22 سے اب کیا ہوگا کہ راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور دن جو ہے یعنی دن جو ہے وہ گھٹنا شروع ہوگا، رات بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ یہ ہوگا 21 جون، دن چھوٹا اور رات بڑھ لمبا کرنا، یعنی شارٹر آف دا ڈے اینڈ لانگر آف دا نائٹ، یہ وہی کر رہا ہے نا۔ اور یہ اس میں حکمتیں ہیں اس کی، کبھی دن چھوٹے کبھی رات چھوٹے، کبھی رات بڑی کبھی دن چھوٹے، یہ وہی کرتا ہے، اور اس کا بھید ہے، ہمیں نہیں اس کا پتہ کیا کیا اس کے اندر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح 35-13 بھی لینے والا ہے، سورہ فاطر ہے، اس کی آیت نمبر آپ کو 13 ملے گی، یہ آپ نوٹ فرما لیں۔ اور بھی کئی جگہ آپ کو مل جائیں گے حوالہ اسی قسم کے۔ یہ 554 صفحے پہ ہے، فاطر صورت ہے 35 نمبر، اور اس کی آیت نمبر آپ کو 13۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ آپ کو نا مختلف حوالہ ملیں گے، وہ اپنے مقام پر اس کی جب آتی ہے تو تصریح پھر اور ذرا کھل کے سامنے آ جاتی ہیں باتیں۔ وہی تو ہے جو کیا کرتا ہے یولج اللیل فی النہار، لیل کو نہر میں، ویولج النہار فی اللیل، اور نہر جو دن ہے اس کو رات میں داخل کرتا ہے۔
وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کرتا ہے، تسخیر کر دیا اس نے سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اپنے دائرے میں چل رہی ہے، وقت مقررہ کے مطابق وہ چل رہی ہے جیسا اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ اور فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ تمہارا پروردگار، یہ ہے وہ تمہارا پالنہار، یہ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے فیڈنگ کرنے والا، پرورش کرنے والا، وسائل رزق فراہم کرنے والا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے وہ تمہارا اللہ، یہ جو کام کر رہا ہے۔ اور فرمایا وہ اللہ کون ہے، ربکم، یہ دو تین قسمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ یعنی اس کی جو پاورز ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ایک تو ربوبیت ہے اس کے اندر، اور آگے ہے لہ الملک، یعنی یہ تمہارا پالنہار ہے۔ ذالکم، یہ ہے وہ اللہ جو تمہیں پالتا ہے، ربکم، اور آگے ہے لہ الملک، یہی تو ہے تمہارا بادشاہ، اسی کی جو ملکیت ہے سب کچھ۔ لہ الملک، ہر قسم کی پاورز، ہر قسم کا اقتدار، ہر قسم کی ملکیت اسی اللہ کی ہے۔ یہ ہے توحید، یہ قرآن کریم کی آیات جو ہے ہمیں اس کے ساتھ لگاؤ پیدا کر رہی ہیں، اس ہستی کے ساتھ جڑاؤ پیدا کر رہی ہیں۔ کتنے بادشاہ میں نے بتایا نا، کتنی سنگتیں، کتنے حکمران، کتنے بادشاہ، کتنے وہ، یہ بھی مٹ جائیں گے جو موجود ہیں، آنے والے بھی مٹ جائیں گے، صرف الہ واحد کا نام جو ہے وہ تا قیامت کیا اس کے بعد بھی اسی نے رہنا ہے۔ فرمایا لہ الملک، اور اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آگے فرما رہے ہیں، یہ ہے آیت جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ، کہاں لایا یہ بات، فرمایا کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ، فرمایا ما یملکون من قطمیر، کمال دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے نا وہ حوالہ دیا اس بات کا کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مددیں مانگتے ہو اس سے، ما یملکون من قطمیر، ان کے پاس تو قطمیر جتنی بھی طاقت نہیں ہے، پاورز نہیں ہے ان کے پاس۔ اور کس چیز کے ساتھ جا کے اللہ نے مثال دی ہے، قطمیر، ما یملکون، نہیں ہے ان کے پاس طاقت، نہیں ہے ان کے پاس اختیار، کتنا، من قطمیر۔ اور قطمیر کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں، میرے نہایت معززین سننے والوں طلباء قرآن، قطمیر کہتے ہیں یہ جو کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے نا، گٹھلی، اور گٹھلی کے اوپر جو ایک ہلکا سا کور ہوتا ہے وائٹ کلر کا، کبھی آپ دیکھیں نوٹ کریں، چھلکا سا ہوتا ہے اس کے اوپر، کھجور کے اندر گٹھلی کے اوپر جو ہوتا ہے نا چڑھا ہوا ہے خول سا وائٹ کلر کا۔ فرمایا کہ تمہارے پاس تو وہ اتنا بھی اختیار نہیں ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں، وہ ویٹ لیس ہوتا ہے، اس کا تو وزن بھی نہیں ہوتا، وہ جو قطمیر ہوتا ہے نا، قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر چڑھا ہوا جو خول ہے، ہلکا سا باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس کا کوئی ویٹ ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ما یملکون من قطمیر، ان کے پاس تو قطمیر جتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو وہ تمہاری پکار کا یعنی وہ سن ہی نہیں سکتے تمہاری دعا کو، ولا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو وہ کہاں سن رہے ہیں، ان کے پاس سماعت نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ لوگ جاتے ہیں نا وہاں اپنے ان ہستیوں کے پاس، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اگر سن بھی لیں، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں کہ اگر تمہاری بات کو سن بھی لیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وہ تمہارا جواب دے ہی نہیں سکتے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور یوم قیامت وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، وہ نہیں مانیں گے تمہارے اس بات کو کہ تم ہمیں پکارتے تھے یا نہیں پکارتے تھے۔
وہ یہ کفر ہے، یہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، یہ تم نے جو اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا تھا نا، وہ فرمایا کہ وہ تمہارے اس جو ہے نا وہ شرک کا انکار کر دیں گے، وہ کفر کریں گے اس بات۔ ولا ينبئك مثل خبیر، ولا ينبئك مثل خبیر، کون دے گا تمہیں خبر؟ یہ باتیں تو تمہیں اللہ ہی بتا رہا ہے جو 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 خبریں رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، یہ بھی ہیومینٹی آن دا ہول بات کی جا رہی ہے، یعنی وہ ہستیاں جن کو دن رات ہم تھکتے ہی نہیں ہیں، جن کے دروازوں پہ جا جا کر جن کی دستک دیتے ہیں، جہاں جن کے جا کے ہم اپنا وہ سر رگڑتے ہیں نا، وہاں ماتھا رگڑتے ہیں وہاں جا کے، جن کی چوکھٹوں کے اوپر، یہ انہی کی بات تو ہو رہی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِالشِّرْكِ، یہ کفر ہے، وہ انکار کر دیں گے اس بات کا، تمہارے شرک کا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء، تم فقیر ہو، فقیر تم منگتے ہو اللہ کے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے حوالے سے تم کیا، تم اللہ کے فقیر ہو، منگتے ہو تم، واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ جو ہے وہ الغنی ہے اور الحمید، عنایت سب اسی کے پاس ہے، سارے خزانوں کا وہی مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الحمید، نہایت ہی قابل احترام ہستی، الحمد کے قابل ہے، وہ تمام تر تعریفات اسی کو جچتی ہیں۔ وَلَمَّرَ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں سب کو وہ بھسم کر دے، ختم کر دے، لے جائے تم سب کو، تو دوبارہ اور بھی لے کے آ سکتا ہے تمہاری جگہ۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، نیو، نئی تخلیق لے آئے گا تم سب کو، یعنی انسان اب جتنا بھی ہمارا یہاں 7 ارب کا انسان ہے تقریباً، بتاتے ہیں 7.5 یا 7.5 ارب ہے یا لوگ، اگر وہ اللہ کی چاہت ہو نا سب کو بھسم کر سکتا ہے وہ۔ ان یشاء یذہبکم، لے جائے تم سب کے سب کو، ویأتی بخلق جدید، اور تمہارے جگہ اور نئے لے آئے وہ لوگ، نئی مخلوق لے آئے۔ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تم سمجھتے ہو بڑی ہم کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی، بڑی عبادتیں، بڑی ریاضتیں، تمہاری ریاضتیں عبادتوں کا محتاج تھوڑی ہے وہ کہتا ہے مجھے توحید کے ساتھ مانو، توحید باللہ، دوسری ہستیوں کو میرے ساتھ مت ملاؤ۔ یہ اللہ کی غیرت کو یہ بارہ نہیں کھاتا، بہت غصہ آتا ہے اس کو کہ سب کچھ دیتا، کھانے کو میں دیتا ہوں، سب کچھ میرا، اور تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، اور تم جا جا کے لوگوں دوسری ہستیوں کے جا کے تم کیا کرتے ہو؟ ماتھے رگڑتے ہو تم جا کے وہاں زندوں اور مردوں کے پاس، ان کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیا تم کرنے جا رہے ہو؟ اپنی ہستی کو پہچانو تم، یہ تمہاری اپنی تخلیق کے خلاف بات ہے، تمہاری اپنی ڈگنیٹی کے خلاف ہے بات، کہ اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے جا کے سر رگڑتے ہو تم۔ اور یہاں اب تو اور بھی بڑے مسئلے ابھی وہ دکھا رہے تھے پچھلے دنوں، وہ ایک صاحب ہیں وزیر خارجہ ہیں ہمارے، وہ ان کی ویڈیو چلی یہاں ٹی وی میں نے بھی دیکھا، وہ اپنے مریدین کے وہ ہاتھ میں کینچی پکڑی ہوئی ہے اور ان کے بال کاٹ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور ان سے پیسے ہی بٹور رہے تھے ساتھ بیٹھے ان کے اہلکار۔ اتنی مہذب دنیا سمجھ رہے ہیں آپ، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے غلام بنایا ہوا ہے اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو یہ مخلوق ہے اللہ جو ہے، تم نے ان کو ہر طرح کی غلامی میں جکڑا ہوا ہے، اور آئے گا وہ دن لے جائے گا تم سب کو۔ فرمایا وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے مشکل کام نہیں ہے یہ، اس العزیز ہستی جو ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے یہ بات۔ تو اسی طرح آپ ایک حوالہ اور لے لیں 13-19 کا، اس میں بھی یہی تقریباً آپ کو ملے گی چیز، یہ 14 ہے، 14-19 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 19،
یہ بھی دیکھ لیں، یہ حوالہ اس میں بھی آپ کو مل جائے گا، صفحہ نمبر آپ کو ملے گا، یہ 19 نمبر آیت ہے، صفحہ نمبر 320 ہے، سورہ ابراہیم ہے، یہ سورہ ابراہیم 14 نمبر اور آیت نمبر 19، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، انہی کے نام گرامی کے حوالے سے جو ہے وہ آیت کا نام دیا، سورہ کا نام رکھا گیا ہے، آیت نمبر 19 ہے، 14-19 سورہ ابراہیم ہے۔ فرمایا کہ الم ترى، تم نے کبھی غور کیا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کبھی تم نے غور کیا، کبھی دیکھو تو صحیح طرف کہ بے شک وہ اللہ جو ہے، اللہ نے تخلیق کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے سماوات اور ارض کو بالحق، ایز اے یعنی فیکٹ ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اس کو، اس کے اندر حقائق ہیں۔ ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، فرمایا ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے، اس کی مشیت ہو، تم سب کو ختم کر دے گا، وہ لے جائے گا تمہیں، وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ وہ کیا کرے گا، اور لے آئے گا، خلق جدید کر دے گا، نیو برتھ دے گا، وہ نئی دنیا بسا دے گا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ سب کو ختم کر کے نئی دنیا بسا دے، یہ ہے وہ اللہ۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، تو اللہ جو ہے، اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بڑے بڑے یہاں فرعون آئے، بڑے بڑے دعوے کر کے گئے کہ یہ ساری بادشاہ کس کی ہے، وہ کہتے تھے ہم بادشاہ ہیں، ہم مالک ہیں۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرے سامنے آ گیا وہ، یہ 43-51 دیکھیں، فرعون کا کیا تھا دعویٰ، وہ اپنے آپ کو یہی کہتا تھا میں خدا ہوں، میں یہاں پہ جو ہے وہ میں بادشاہ ہوں۔ یہ دیکھ لیں، آپ ایک حوالہ دیکھ لیں، 630 صفحہ سورہ الزخرف ہے، 43 نمبر ہے، 43 نمبر سورت ہے، 43 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر 51 ہے۔ وقت کا جو تاریخ کا جو فرعون تھا، آج کے فرعون بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام جو وسائل رزق ہیں یہ ہمارے ہیں، انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، اپنی اپنی ملکیتیں بنائی ہوئی ہیں، ہزاروں ایکڑ زمین پر قبضہ ہے ان کا، اور بڑی بڑی جناب ان کے پاس عمارتیں اور جناب یعنی بڑے بڑے بلڈنگیں اور بڑے بڑی فیکٹریز کے مالک اپنے آپ کو گردان کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا ان کا جو بڑا تھا تاریخ کے اندر گزرا ہے وہ ہزاروں سال پہلے۔ فرمایا اس کو کیا کہہ رہا تھا اللہ ہمارے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ، آیت نمبر 51 ہے، یہ 43-51، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، منادی کی اس فرعون نے اپنی قوم کے اندر، اپنے آپ کو کیا کہا اس نے، قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، اور آپ کو نام بھی ملیں گے مختلف ممالک کے قرآن کریم کے اندر نا آپ کو، فرمایا کہ وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور دیکھیں نا نہریں رواں ہیں میرے نیچے، نہریں بھی چل رہی ہیں میرے ملک کے اندر، تو اس لیے میں بادشاہ ہوں، میری یہ ملکیت ہے۔ فرمایا کہ افلا تبصرون، وہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا تم غور نہیں کرتے، یہ اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا گردان رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، یعنی متکبر اتنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہا تھا، وہ اپنی قوم کو کہہ رہا تھا ام انا خیر من ھذا، میں اس سے بہت بہتر ہوں، الذی هو مہین، یہ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا وقت ہے اس کی، مہین کا مطلب کمزور، ولا یکاد یبین، اور جو اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ بھی جتنا بیان نہیں کر سکتا، یعنی یہ متکبرانہ اس کی جو ہے نا وہ سوچ تھی فرعون کی، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، بادشاہ سمجھ رہا تھا۔ کہاں گیا وہ، جب پانی میں ڈوبنے لگا تو پھر کہتا موسیٰ میں لیا ہوں، میں آپ کے رب پر ایمان لے آیا ہوں، بچا لو مجھے، یہ تھی اس کی کیفیت، بچا نہیں سکا وہ،
ویسے آپ نے آپ کو بہت بڑا بادشاہ گردان رہا تھا، اور آج بھی جو بڑے بڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ تو ایک جھٹکے کی یہ اشارہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ جڑاؤ پیدا کرے انسان، اللہ حقیقی بادشاہ ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک دوسرا شعر دے رہا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب خاص سے جو برکات اور جو بادشاہ دی ہوتی ہے نا، ان کا بھی آپ کو میں ایک دو انبیاء کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کی آپ سوچ دیکھیں اور اس کی فرعون کی سوچ دیکھیں آپ۔ یہ صفحہ نمبر 307 میں ملے گا، جناب یوسف علیہ السلام کا حوالہ ہے۔ یہ ہے جو خالق کائنات کے قانون کے مطابق جس کو بادشاہت ملتی ہے نا، جس کو اللہ عطا کرتا ہے بادشاہ۔ ایک وہ ہے جو لوٹ کسوٹ کے ذریعے، مارا دھاڑی کے ذریعے لوگوں کے حقوق غصب کر کے جو اختیار حاصل کرتے ہیں، ایک وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ خود چناؤ کرتا ہے اور ان کو پھر وہ حکمرانی عطا کرتا ہے، ان کو پھر وہ اختیارات دیتا ہے، اور وہ اختیارات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وہ استعمال کرتا ہے۔ وہ ہوتے ہیں اس اللہ بادشاہ کے وہ آگے جو ان کے نمائندے خاص ہوتے ہیں۔ تو ایک دیکھیں، میں آپ اس میں حوالہ رکھ رہا ہوں، آپ بھی اور ہم سب جس لیول پہ بھی انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ہمیں بڑی دھارت دیتی ہے۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر بیٹھے ہوئے، مقام بلند پر اللہ نے فائز کیا، ان کو اختیارات دیے ہیں اسی مصر کے، تو وہ اللہ کے حضور میں کتنی عاجزانہ ایک دعا کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ربی، یہ ہے وہ مسلم مومن بادشاہ، یہ ہے اللہ کا پیغمبر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، خاندان ابراہیم کے چشم چراغ ہیں یہ بھی۔ فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے جناب اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، یہ تیسری یا چوتھی اب کیا کہتے ہیں جنریشن، یہ اس میں آ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ربی، اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، کہ پروردگار عالم یہ جو بادشاہی ہے، یعنی یہ جو آپ نے اختیار مجھے دیا ہے، یہ آپ نے دیا ہے مجھے، میرے پروردگار، یہ آپ کی عطا ہے۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ایک تو آپ نے مجھے، میرے مالک مجھے اختیار دیا ہے، اختیار بخشا ہے، اور پھر یہ کہ مجھے اپنے اختیار یہ دیا ہے کہ میں معاملہ فہمی جانتا ہوں، مجھے تعویل الاحادیث کا علم دیا ہے، یعنی باتوں کے متعلق فوراً طے تک پہنچ جانا، یہ ہوتا ہے تعویل الاحادیث۔ یعنی سامنے معاملہ ایک آیا تو اس کو فوراً آپ نے گراسپ کیا ہے، اس کو فوراً اس کو سمجھ گئے، حل کیا اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کہہ رہے ہیں وہ، ایک تو بادشاہ یعنی اس حوالے سے اس ملک کے اندر جو اللہ نے ان کو اختیار بخشا، اور دوسرا علم الہی، وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ سمجھے انسان پھر اس کا بیڑا پار ہے۔ یعنی جس لیول پہ بھی انسان جائے، اللہ کی عطا سمجھے، اور اللہ کی اس بخشش کو، اس عطا کو مخلوق خدا جو ہوتی ہے، مخلوق الہی جو ہوتی ہے، اس کے بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کرے، اس کی بہتری کے لیے وہ اختیار استعمال کرے، پھر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھاگ لگاتا ہے، اور یہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور مجھے یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہے، کب وقت آ جانا یہ کوئی نہیں پتا۔ فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، یہ اس کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اے میرے پروردگار، جو سماوات و ارض کو کیا کر رہے ہیں؟ وجود عطا کرنے والا، نتھنگ سے تھنگ میں لے کے آنے والا، ٹو کیم ان ٹو بینگ، یعنی اس کو کیا کرنا؟ وجود عطا کرنا۔ فاطر کہتے ہیں اس کو کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ پیدا کر دیا اس نے۔ فاطر السماوات والارض، فرمایا یہ دیکھیں آگے کیا بات آ رہی ہے، کیا مقام ہے، کیا ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں ریکارڈنگ کی ہے۔ فرما رہے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام، فرما رہے ہیں کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، میرے پروردگار، میرے محسن عظیم،
اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے محسن ہے، ہمارے اوپر کیا کرتا ہے، وہ بڑی ہمارے اوپر انعامات کرتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا، انہوں نے کہا انت ولی، تو میرا ولی ہے، تو میرا حاجت روا، تو ہی میرا مشکل کشا، تو ہی مجھے شیلٹر دینے والا، میرا کارساز، میرا مولا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں اور آخرت میں میرا ولی تو ہی تو ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اور فرمایا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرے مولا، میرے حقیقی پروردگار، مجھے وفات آئے تو کس حالت میں ہے کہ میں تیرے آگے سرنڈر رہوں، مسلم رہوں، مسلم کی حالت میں مجھے وفات دینا۔ توفنی مسلما، میں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں، تیرے قوانین کے آگے جھکا رہوں، اور اسی حالت میں میری وفات ہو جائے۔ وَلَحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میرا شمار صالحین میں کر دینا میرے مولا۔ یہ دیکھیں مقام رسالت اور رسول کو اللہ کی عطا کردہ بادشاہت، اور اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، تعویل احادیث کا، اور اختیارات بخشے اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ اس بندے کی شان دیکھیں آپ، کتنی عاجزانہ، کتنی مخلصانہ، کتنی یعنی کس لیول پہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو نیچے لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ سمجھا ہے، اللہ کو حقیقی بادشاہ سمجھتے ہیں، اور یہاں تھوڑا سا اختیار کسی کو مل جائے صحیح، بس وہ کیا کر دیتا ہے وہ ظالم، تھوڑے سے محلے لیول پہ اختیار دے دے اس کو، دیکھیں پھر کیا کرتا ہے، وہ پکشے اڑا دے گا مخلوق خدا کے، غریبوں اور مسکینوں کو، اور اس کو ان کے اندر سے ہڈیوں سے وہ گودانا چھوڑنا شروع کر دیتا ہے ظالم۔ اپر لیول کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا، کہاں سے وہ انجیکشن لگاتے ہیں، ٹیکے لگاتے ہیں، اور خاص طور پر آج کل جو دور چل رہا ہے، ان ظالموں نے ٹیکے لگا کے لوگوں کے اندر سے پیسہ کھینچ رہے ہیں۔ یہ جو ہسپتالوں کے جو سرمایہ دار، جو مالک بڑے بڑے ہیں نا، جن کو موت بھولی ہوئی ہے، لاکھوں روپے کا ایک ٹیکہ بیچ رہے ہیں ظالم، اور ہسپتالوں کے اخراجات، توبہ، اللہ تعالیٰ ان کے کسی کو بس نہ ڈال دیں۔ یہ اختیارات کا غلط استعمال جو کر رہے ہیں نا، ان کو لگ پتہ جائے گا، فسوف تعلمون۔ اور یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص نمائندے، خاص الخاص جو ان کے اللہ تعالیٰ کے جو اہلکار ہیں، جو اس کے کہنے کے مطابق چلنے والے اور انبیاء کی لسٹ میں شامل، یہ ہیں وہ افراد۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کیا مانگ رہے ہیں وہ؟ کہ ہمارا شمار صالحین میں کر دیجیے گا ہمارے پروردگار۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص۔ فرمایا کہ رب قد آتیتنی من الملک، اور دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کہ مولا اگر مجھے کوئی اختیار کسی بھی والے سے اللہ کو مجھے بخشے تو مولا میں تیرے آگے سرنگوں رہوں، بس میرے اندر فرعونیت نہ آ جائے، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہ شروع کر دوں، اور پروردگار عالم میں اس حالت میں میری موت آئے کہ میں تیرے آگے جھکا ہو رہا ہوں، مسلم کی حالت میں، سرنڈر کی حالت میں، اور میرا شمار مولا صالحین میں کرنا۔ اور یہی بات، اور ان کے دادا ابراہیم جو تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، ایک اور بڑے جید نبی کا، وہ جناب سلیمان علیہ السلام کا حوالہ ہے، آپ کو ملے گا 27 میں، یہ بھی دیکھ لیں آپ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا نا کہ موتی پروئے ہوئے ہیں، ایسے واقعات، ایسی باتیں، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ یہ 27 نمبر سورت ہے، 19 اس کی آیت ہے، آپ دیکھیں ذرا، سورہ النمل ہے، اور اس میں بھی ایک بہت بڑے جید، بہت عظیم المرتبت نبی جناب سلیمان علیہ السلام، وہ جناب داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی، باپ اور بیٹے کا۔ باپ اور بیٹا دونوں بادشاہ بھی ہیں، اور دونوں انبیاء بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ایٹ اے ٹائم ان کے پاس دونوں عہدے ہیں۔ اور ان کی بھی آپ سن لیں، آیت نمبر 19 ہے، کمال ہے۔ اللہ ہمارا ہے کہ جس وقت وہ نکلے ہیں نا اپنے سفر میں، تو راستے میں ایک وادی نمل آئی تھی، اور نملیوں سے وہ ان کی جو ہیڈ تھی وہ کہہ رہے تھے کہ بھوجے میں ان کا لشکر آ رہا ہے، کہ یہ نہ ہمیں کیا کرے وہ،
وہ بھسم کر دے ہمیں، رون ڈالے، تو لہذا گھروں میں رہنا آپ نے۔ آیت نمبر یہ 18 اور اس کے بعد 19 میں۔ تو جب یہ سین دیکھا آپ نے، سنا انہوں نے، تو اللہ فرماتا ہے کہ فتبسم ضاحکا من قولها، یعنی وہ جب آپ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کو لے کے نکل رہے ہیں، انہوں نے موومنٹ کی ہے، تو راستے میں یہ قوم آئی ہے وادی نمل کی، اور اس میں جب یہ ہوا تو جب انہوں نے دیکھا تو فتبسم ضاحکا من قولہ، یعنی اس بات کے حوالے سے آپ کے تبسم فرمایا، آپ کے چہرے پر کیا ہوا؟ تبسم آیا، خوشی کا اظہار ہوا ہے۔ تو اسی اسنا میں اسی بات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ نہیں کہ تکبر میں چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہے ایک جو انسان جس کا اندر جو ہے نا وہ بھرا ہوتا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے، اور اپنی حقیقت کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چند گھڑیاں ہیں، چند ساعتوں کے لیے میرے پاس اختیار جو ہے، کبھی بھی چھن سکتا ہے۔ یعنی جب اس کو اللہ کا خوف ہوگا، یہ جو ہمارا حکمران طبقہ، کاش یہ اس قرآن کریم کے ان احکامات کو، یہ جو مقامات ہیں اپنے سامنے رکھیں گے اور پھر کریں یہ حکمرانی۔ فرمایا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا نا کہ فتبسم ضاحکا من قولها، یعنی اس بات کو سن کے ان کے چہرہ مبارک پر بشاشت آ گئی۔ وقال، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ پیغمبری اور بادشاہ دونوں ایٹ اے ٹائم آپ کے پاس ہیں، اور انداز دیکھیں ان کے جھکاؤ کا اپنے خالق کے سامنے، ان کو پتا تھا یہ میرے اللہ نے عطا کیا، میرے مالک نے مجھے دی ہیں دونوں چیزیں، تو گھمنڈ کس بات کا کرنا ہے؟ یہ ہے جو انسان جو ان چیزوں سے ماورا ہوتا ہے، ان کو اس چیز حقیقت کا پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے ان کی، یہ بادشاہت ہے، یہ وزارت ہے، یہ حکمرانی، یہ اختیارات، تو یہ تو ایسے ہی تو ٹیمپرری ہوتے ہیں، یہ تو آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے انسان کو، اسی میں تو آزمانا ہے اس میں۔ اللہ ہمارا انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میرے پالنہار، میں شکر بجا لاتا ہوں ان نعمتوں کا جو تم نے مجھ پر کی ہیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ شکرانے نعمت میں کر رہا ہوں، میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں ان نعما کا جو آپ نے مجھے اوپر کی ہیں، میرے اوپر کی ہیں، اور ان نعما کا بھی جو میرے والد پر کی ہیں، آپ نے میرے والدین پر کی ہیں، وعلی والدی، یہ دیکھیں مقام شکر، دیکھیں ان کا مقام عاجزی، مقام شکر، اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کا یعنی اس کے احسانات کو اس انداز سے وہ فرما رہے ہیں، اور اللہ نے ان کی اس بات کو ریکارڈ کیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی میں نے ریکارڈنگ سنائی ہے، اور یہ ریکارڈنگ ہے جناب سلیمان علیہ السلام کی۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ مولا میرے اوپر جو نعمتیں تم نے کی ہیں اور جو میرے ماں باپ کو اب کی ہیں، میں ان کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَأَنَا أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، پروردگار عالم میں وہ اعمال کروں جس سے تو خوش ہو جائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَنَا أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مولا وہ بجا لاؤں اعمال جس سے تو خوش ہو جائے، تَرْضَاهُ۔ اور فرمایا کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ یہ ہے انبیاء کی معراج، یہ ہے انبیاء کا مقام، یہ ہے وہ جو دعوت الی الحق دینے والے افراد جو ہیں، جو اللہ کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے، یہ اللہ کی کبریائی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، مجبوروں کو، مقہوروں کو، ظالمین کے چنگل سے نجات دینے کے لیے جو لوگ آئے تھے، جنہوں نے دعوت حق جو ہے وہ پیش کی ہے، اور اللہ کے احکامات کے حوالے سے اس کی کبریائی کو اسٹیبلش کی ہے، نافذ کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ اس اللہ کے بندے کی بات ہو رہی ہے، مومن بالقرآن، مومن اللہ، نبی
نبی اس وقت کا، وہ فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم، میرے بادشاہ، میرے حقیقی بادشاہ، میرے پالن ہار، وَأَدْخِلْنِي، مجھے داخل کیجیے، بِرَحْمَتِكَ، یہ ہے وہ بات اللہ فرما رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اے میرے پروردگار اپنے، یعنی وہ فرما رہے ہیں جناب، آپ ذرا غور کریں اس پر ان آیات پر، یہ جو آیات آ رہی ہیں، یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، ان پر غور تو کریں۔ ہم کہاں ہیں؟ کون سے مسلمان ہیں؟ کون سی مسلمانی؟ کون سا ہمارا مومن ہے؟ ہم کس حوالے سے مومن کرانے والے ہیں؟ کس مقام پر کھڑا ہے وہ انسان، وہ مومن بالقرآن، اللہ کا نبی؟ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے پروردگار، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، پہلی بات تو یہ کہ میں وہ اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے میرے مولا، اور اگلی بات وہ فرما رہے ہیں کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، میرے مولا، میرے پروردگار، اپنی رحمت سے مولا مجھے کیا کر دے، صالحین، وہ بندے جو صالحین ہیں، جو تیرے صالحین بندے ہیں، فی عبادک الصالحین۔ ایک نبی سے بڑھ کر صالح کون ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، اللہ کے آگے جھکا ہوا انسان، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، میرے پروردگار اپنی رحمت خاص سے مولا مجھے اپنے جو صالحین ہیں، تیرے صالح بندے جو ہیں مولا، مجھے ان میں داخل کر دیجیے۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ دعا ان انبیاء کی جن کو اللہ کی طرف سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے نا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اس کا اقتدار جو تھا وہ تو ختم کر دیا جب سمندر میں اس کو پھینکا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ جو کہتا تھا یہ سارا ملک بادشاہ تو میں ہوں، یہ نہریں، یہ دریا تو میرے نیچے بہ رہی ہیں، تو وہ اسی دریا میں اسی سمندر میں تو غرق کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، فرعون کو، جو اپنے آپ کو کہہ رہا میں بہت کچھ ہوں۔ اور ادھر یہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص جو دو بندے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جن مثالیں دی ہیں آپ کو، دو انبیاء کی، اور بھی بہت ساری۔ اور پھر اینڈ پہ تو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے پوری ہسٹری، آپ کے سامنے پورا قرآن آپ کے سامنے ہے کہ کس قسم کے بادشاہ اللہ نے دی، کس قسم کا بادشاہ وہ تھے، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے مقامات۔ تو اللہ ہمارا انہوں نے کہا کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، پروردگار عالم مجھے داخل کرنا اپنی خاص رحمت سے، کن میں؟ فی عبادک الصالحین، اپنے جو صالحین تیرے صالح بندے ہیں نا، مجھے ان میں داخل کر دی۔ یہ ہے مقام رسالت، یہ ہے مقام نبوت، یہ ہے مقام بادشاہ جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ وہ تو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے کرتے ہیں نا، وہ سارے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں ان کے مطابق چلتے ہیں، اور لوگوں کو پریشانیوں سے، لوگوں کو ویرانیوں سے، لوگوں کو ظلمات سے نکالتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے۔ لہذا آیات تو بہت ہیں، چلتی جا رہی ہیں، انشاءاللہ میرا خیال آج اتنا ہی رکھتے ہیں۔ یعنی ہم نے یہاں سبق یہ سیکھا ہے کہ ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے یہ تصور آیا اللہ کا کہ حقیقی جو بادشاہت ہے، حقیقی جو ملکیت ہے، حقیقی حکمرانی جو ہے وہ الہ واحد کی ہے، جو مینوفیکچرنگ آف آل کائنڈ ہے، جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی مثال دی اللہ نے، یہ حقیقت بھی ہے، یہ دلیل ہے، قسم کی دلیل دی ہے، یہ لاجک ہے۔ وہ قوتیں جو اللہ کو نہیں مانتی یا اللہ کے ساتھ ساتھ اور ہستیوں کو پکارتی ہیں، ان کو یہاں اللہ نے ان کو جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کہ تمیر جتنی بھی طاقت نہیں ہے، تو کیوں کس راہ پہ چلے ہوئے ہیں ہمیں ایک الہ واحد، ایک حقیقی اللہ کے ساتھ اپنا جڑاؤ اپنا پیدا کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے کہ جس کو موت نہیں ہے،
جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، الہ واحد، ونس آف اللہ، اور اسی کے نظام کو اپنی ذات پر لاگو کرنا ہے اور معاشرے کے اندر بھی اسی کے نظام کو لاگو کرنے کی ہمت اور کوشش کرنی ہے۔ جو لوگ آج بھی اس قرآن کریم کو اپنا یعنی اپنا رہنما، اپنا امام مان لیں گے اور اس کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو معاشرے میں بھی اصلاح آئے گی، ان کی ذات کے اندر بھی اصلاح آئے گی۔ ہو ہی نہیں سکتا بشرطے کہ وہ رہے اللہ کا بندہ بنتا۔ یہ ہے اس کی سب سے بڑی، انسان کی سب سے بڑی جو تمنا ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہے، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے والا بندہ بن کے رہے۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا اس کو بلند کرتے ہیں۔ اس کی تو تمنا یہ ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اس کی تو تمنا ہے، اس کی تو یہ چاہت ہے کہ میں کیا کروں، مقام بلند دے دوں۔ لہذا اتنا ہی رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ پروردگار عالم، ہم تیرے نہایت ہی عاجز و ناتوان انسان، مولا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے معاف فرمانا۔ پروردگار عالم، مجھے اس قرآن کریم کے پیش کرنے میں کوئی غلطی لگ جائے، کوئی حرف میں، کوئی ترجمے میں، یا اللہ مجھے معاف فرما اور میری اصلاح فرما اور میرے علم و فہم میں مولا اضافہ فرما۔ اور جتنے بھی یہ لوگ قرآن کریم سن رہے ہیں، مولا کریم ان کے علم اور فہم میں اضافہ فرما، ان کے سینوں کو مولا کھول دے۔ پروردگار عالم، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم تیرے قرآن کریم کو سمجھیں، اب اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے ہمارے اندر مولا وہ قوت، وہ ارادہ عطا فرما، ہمیں وہ استعداد عطا فرما دے۔ ہمارے بعد میں آنے والے جو افراد ہیں یا اللہ، ان کو اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ تیرے اس قرآن کو اس جہان کے اندر، اس ملک کے اندر خاص طور پر یا اللہ اس کو نظام کو قائم کر سکیں۔ مولا کریم، جس قسم کے حالات میں اس وقت ہمارا ملک، یہ لوگ چل رہے ہیں ہمارے ملک کے، یا اللہ ان کو اس پریشانی سے نکال اور ان کو سمجھ عطا فرما دے، ان کو ہدایت دے دے مولا کریم، اور ان کو اس ہدایت پر چلنے والے مولا بنا دے۔ ہماری جو پریشانیاں، جو مایوسیاں، جس قسم کے عذابوں میں، جس قسم کے ظلمات میں ہم گھر چکے ہیں مولا، ہمیں اس قرآن کریم کی برکت سے نکال دے، اس کا ہمیں علم و فہم عطا فرما، ہمیں ان ظالمین کے چنگل سے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے اندر جو اس قسم کے جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں، یا اللہ کو ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔